کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے ہزاروں برس قبل قدیم مصر کی تہذیب میں لنگور بابون کو انتہائی اہم مقام حاصل تھا۔ پادری اسے مندر میں جبکہ لوگ گھروں میں پالتے تھے اور پولیس انہیں جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ آخر اس معاشرے میں لنگور سے یہ کام کیسے لیے جاتے تھے؟ اس زمانے میں لنگور انسان کا پسندیدہ جانور کیسے بن گیا؟ معاشرے میں لنگور کی عزت افزائی کی وجہ کیا تھی؟ لنگور کو مصریوں کے مذہبی عقائد میں خاص مرتبہ کیوں دیا گیا؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، لنگور اور قدیم مصر کا انسان ایک مقدس رشتے میں بندھے رہے۔ یہ تھا مذہب کا رشتہ۔ لنگور ہزاروں برس تک مصریوں کے مذہبی عقائد کا مستقل حصہ رہے۔ قدیم مصری تہذیب کے مختلف ادوار میں اس جانور کو کئی اہم دیوتاؤں کے ساتھ منسلک کیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے بہت سے عظیم دیوتاؤں کا اظہار بندر کی شکل میں کیا جاتا تھا۔ آئیے آپ کو ان کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کے ایک سلطنت کی شکل میں آنے سے قبل یعنی 3100 قبل مسیح سے بھی پہلے کے زمانے میں بابا یا بیبی کے نام سے ایک دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی۔ ماہرین کے مطابق اس دیوتا کے نام کا مطلب لنگوروں کا بیل تھا اور اسے بندر کی شکل میں دکھایا جاتا تھا۔ کئی اسکالرز کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ بندر کے لیے لفظ بابون کے استعمال کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی تھی۔ جب 3100 قبل مسیح میں بالائی مصر اور زیری مصر کے ملاپ سے مصری سلطنت وجود میں آ گئی، اس کے بعد کے دور میں لنگور کو مصر کے دانشمندی کے دیوتا ٹوت سے جوڑا جانے لگا۔ اسکالرز کے مطابق لنگور کو اس دیوتا سے جوڑنے کی ممکنہ وجہ مصریوں کا اس جانور کو ذہین مخلوق سمجھنا تھا۔ قدیم مصری معاشرے میں اس اہم ترین دیوتا ٹوت کو دو جانداروں کے روپ میں دکھایا جاتا تھا، جن میں سے ایک پرندہ تھا جس کا نام آئبس تھا جبکہ دوسرا ایک جانور لنگور بابون تھا۔ دانشمندی کے علاوہ ٹوت دیوتا کو چاند، مقدس عبارتوں، ریاضی، سائنس اور جادو کے دیوتا کی حیثیت سے بھی پوجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے علم کا آقا اور کاتبین کا سرپرست بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس دیوتا کا لنگور کے بیس میں اظہار اسے معاشرے میں اعلیٰ مقام دیتا تھا۔ مثال کے طور پر اس دور کے باعزت پیشوں میں سے ایک کاتبین کا پیشہ تھا۔ چونکہ مذہبی لحاظ سے ٹوت دیوتا کاتبین کا سرپرست تھا، اس لیے اس پیشے سے منسلک افراد کے ساتھ لنگور کو دکھایا جاتا تھا۔ اسکالرز کے مطابق دیوتا ٹوت جس کا اظہار لنگور کی شکل میں ہوتا تھا، چونکہ چاند کا دیوتا بھی سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس جانور کو چاند کے ایک اور دیوتا خونسو سے بھی منسلک کیا جانے لگا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق تھیبس شہر میں خونسو دیوتا کے مندر میں لنگور کے روپ میں اس دیوتا کے مجسمے موجود تھے۔ قدیم معاشرے میں اس جانور کا ایک اور دیوتا سے بھی تعلق تھا، یہ تھا سورج کا دیوتا ری۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ لنگور سورج نکلتے وقت اس کی پوجا کرتے ہیں۔ قدیم مصری آرٹ میں کئی جگہوں پر صبح کے وقت بابون کو سورج کی جانب ہاتھ اٹھاتے دیکھا گیا ہے، جس کا مطلب سورج کی پرستش یا عبادت لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ اور آسمان کے دیوتا ہارس کے 4 بیٹوں میں سے ایک دیوتا ہیپی کا سر لنگور کی شکل میں دکھایا جاتا تھا۔ مصریوں کے عقیدے کے مطابق لنگور کے سر والا یہ دیوتا لاشیں محفوظ کرنے کے عمل میں انسانی پھیپھڑوں کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتا تھا۔ انسانی لاش کو ممی بنانے کے پروسیس میں پھیپھڑوں کو نکال کر لنگور کی شکل والے برتن میں رکھ کر ممی کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ جب مرنے والے کی اگلی زندگی کا وقت آن پہنچے گا تو محفوظ شدہ لاش کے ساتھ دفن شدہ یہ اعضاء پھر سے جسم کا حصہ بن جائیں گے، یعنی ان اعضاء کو اگلے جہاں تک محفوظ رکھنے کے ذمہ دار دیوتا میں سے ایک کا تعلق لنگور سے جوڑا جاتا تھا۔ ان عقائد کی بنیاد پر مصری تہذیب کے مذہب میں لنگور کو خاص مقام حاصل تھا۔ مقدس جانور کی حیثیت سے لنگور کو مندروں میں رکھا جاتا تھا جہاں پادری ان کا خیال رکھتے تھے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مذہبی کردار کے علاوہ مصری معاشرے میں لنگور کا کیا مقام تھا۔ مصری معاشرے میں لنگور کو پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق 2686 قبل مسیح کی دیواروں پر کی گئی پینٹنگز میں اس دوران کے انسان اور بندر کے مابین تعلق کی جھلک نظر آتی ہے۔ پالتو جانور کے طور پر بندر کی اس قسم کو قدیم مصری آرٹ میں مختلف انسانی سرگرمیوں میں شامل دکھایا گیا ہے۔ لنگور کو رقص کرتے، موسیقی کے آلات بجاتے، فروٹ اٹھاتے، شراب بناتے، کشتیاں تیار کرتے اور دیگر سرگرمیوں میں انسان کا ہاتھ بٹاتے دکھایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ان جانوروں کو گھروں
گھروں کے باہر کھیلتے دکھایا گیا ہے، اور جب گھر کا مالک باہر جاتا تو لنگور کو بھی ہمراہ رکھتا تھا۔ اسی طرح جب مصر کے لوگ کشتیوں میں سفر کرتے تو لنگور ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس دور کے آرٹ میں بحری سفر کے دوران لنگور انسانوں کو بہلاتے نظر آتا ہے۔ تاہم اس دور میں لنگور کا سب سے حیران کن کام پولیس کے جانور کے طور پر نبھایا جانے والا کردار ہے۔ آخر لنگور پولیس کا کردار کیسے نبھاتا تھا؟ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قدیم دور کے فن کا ایک نمونہ موجود ہے، جس میں ایک بڑا لنگور بھاگتے آدمی کو ٹانگ سے پکڑا رہا ہے۔ بھاگنے والا شخص لنگور کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لنگور اور بھاگنے والے کے پیچھے ایک اور آدمی ہے جس کے ہاتھ میں کوڑا ہے۔ اس آدمی کے دوسرے ہاتھ میں مادہ لنگور کی رسی ہے جس نے بچے کو اٹھا رکھا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس آرٹ ورک کا تعلق لگ بھگ 2498 قبل مسیح کے دور سے ہے، اور اس میں پولیس کی جانب سے لنگور کی مدد سے چور کو پکڑنے کا عمل دکھایا گیا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصر میں جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے میں لنگور کا لگ بھگ ویسا کردار ہوتا ہوگا جیسا آج کے دور میں پولیس کی جانب سے کتوں سے لیا جاتا ہے۔ تاہم کچھ ریسرچرز لنگور کے چند کرداروں کو حقیقت نہیں سمجھتے۔ ان کے مطابق لنگور کی جانب سے انسان کے لیے درختوں سے پھل توڑنے اور مجرم پکڑنے میں پولیس کی مدد کسی حد تک سمجھ آتی ہے، مگر کشتی کی تیاری اور شراب بنانے جیسے کام میں لنگور کا کردار محض تصوراتی نوعیت کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ مصر کے لوگ اس جانور کو انتہائی ذہین سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ذہن میں آنے والے افسانوی خیالات کو آرٹ کی شکل میں رقم کر دیا ہوگا۔ تاہم قدیم مصر میں لنگور کے اور بھی کئی روپ تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس قدیم معاشرے میں لنگور کا سجاوٹی اشیاء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ زیباشی مقاصد کی اشیاء میں بندر کو خوبصورت تعویذوں اور مجسموں کی شکل میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی دیگر سجاوٹی چیزوں میں بھی لنگور نظر آتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ قدیم مصر کے تمام لوگ اس جانور کو گھروں میں پالتے تھے؟ ماہرین کے مطابق یہ جانور صرف انہی گھروں میں پالا جاتا جو اسے رکھنا افورڈ کر سکتے تھے۔ اسکالرز کے مطابق قدیم مصر کے ابتدائی دور میں جب گھروں میں جانور رکھنے کا رواج شروع ہوا تو جانوروں کے مالک ان سے ٹھیک برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ مصر کے قدیم شہر ہائرکون پولس میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے ایک ایسا قبرستان دریافت کیا تھا جہاں پر مختلف پالتو جانوروں کی باقیات تھی۔ ان میں لنگور کی باقیات بھی موجود تھی۔ ان جانوروں کے ہڈیوں کے معائنے سے پتہ چلا تھا کہ جب کبھی یہ زندہ تھے تو انہیں بارہا مالکان کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق پالتو جانوروں کا یہ قبرستان لگ بھگ 5000 برس قدیم تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق مصری سلطنت کے قیام کے دور سے تھا۔ قبرستان کے 50 صدیاں پرانے ہونے پر ماہرین کی جانب سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ اس دور میں چونکہ مصر کے لوگ گھروں میں جانور پالنا سیکھ رہے تھے، اس لیے انہیں قابو کرنے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ بعد کے دور میں جب مصریوں نے جانور رکھنا سیکھ لیے تو انہیں مارنے پیٹنے کا رجحان بھی کم ہو گیا۔ ماہرین اس بات کے ثبوت میں لنگور اور دیگر جانوروں کے بعد کے ادوار کی ملنے والی باقیات کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان باقیات کے معائنے پر جانوروں پر تشدد میں کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ کیا لنگور قدیم مصر کا مقامی جانور تھا یا اسے دیگر ممالک سے لایا گیا تھا؟ اسکالرز کے مطابق لنگور مصر کا مقامی جانور نہیں تھا، بلکہ اسے مصر تب لایا گیا تھا جب اس ملک کے باشندوں نے تجارت کے غرض سے دیگر ممالک جانا شروع کیا تھا۔ بعد میں اس جانور کو اہل مصر نے اپنا لیا اور وقت کے ساتھ یہ مذہبی اور معاشرتی لحاظ سے قدیم مصر کا قیمتی جانور بن گیا۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر قدیم مصری معاشرے میں لنگور بابون کے کردار سے متعلق آپ کو اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔